السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تیسری کلاس شروع کر رہے ہیں۔ 2 کلاسز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان دونوں کلاسز کی بہت اچھے سے پریکٹس کر لی ہوگی، اور جنہوں نے وہ 2 کلاسز نہیں دیکھی ہیں ابھی وہ جو ہیں ڈسکرپشن میں ہم نے لنک ڈال دیا ہے ان دونوں کلاسز کا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو انہیں تو ہم PDF پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے ڈائریکٹ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے تو وہ جو ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ڈال دیا ہے۔ وہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو بھی پڑھائیں تو اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو PDF بھی ملتا رہے، یعنی اسٹڈی مٹیریل بھی آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے اس پر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی تیسری کلاس۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے زیر کے بارے میں، اور ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی کل زبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ زبر جو ہوتا ہے وہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور زیر جو ہوتا ہے وہ حرف کے نیچے آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے نیچے جو یہ سائن ہے وہ زیر کا ہے، اور با کے نیچے بھی ہے اور تا کے نیچے بھی ہے۔ تو جو نیچے ہوتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں، اور جو اوپر ہوتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں۔ اور زبر کی آواز میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کو نکلتی ہے، اور ایک بات اور بتائی تھی، زبر جو ہے وہ کھنچتا نہیں ہے۔ تو زیر جو ہے اس کے لیے بھی آپ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ زیر جو ہے وہ بھی کھنچتا نہیں ہے، اور زیر کی آواز نیچے کو نکلتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اور زیر کی آواز نیچے کو۔ جیسے الف زبر آ، تو آ دیکھیے اوپر کو آواز نکل رہی ہے زبر کی، اور الف زیر ای، تو دیکھیے زیر کی آواز نیچے کو نکل رہی ہے ای۔ تو زبر کی آواز آ اوپر کو، اور زیر کی آواز ای یعنی کہ نیچے کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ الف زیر ای، اب آپ کو اس طرح نہیں پڑھنا ہے بالکل بھی۔ الف زیر ای، با زیر بی، اگر آپ اس کو کھینچ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی سے پڑھنا ہے۔ الف زیر ای، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر ٹی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صا زیر سی، دا زیر دی، طا زیر تی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر بی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای۔ بہت سے بچے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، حمزہ چونکہ ہا سے آتا ہے اس لیے وہ حمزہ کو ہا پڑھ دیتے ہیں، جیسے حمزہ زبر ہا، یہ حمزہ زیر ہی۔ تو حمزہ کی آواز بے شک ہا سے آتی ہے، لیکن حمزہ جو ہے وہ الف کی طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم الف کو پڑھتے ہیں۔ تو الف کو ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ الف زیر ای، تو ہم حمزہ کو بھی الف کی ہی طرح پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، یعنی الف کو ہم ای پڑھ رہے ہیں تو حمزہ کو بھی ای پڑھیں گے، اور اگر زبر ہوگا الف کو آ پڑھ رہے ہیں تو حمزہ کو بھی آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا زیر ی، بہت سے بچے ی کو پڑھ دیتے ہیں ای، ٹھیک ہے، تو آپ کو ای سے بچنا ہے، اور محنت کر کے پریکٹس کر کے اس کو آپ کو ی نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یا زیر ی، دیکھیے ی میں اور ای میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یا زیر ی اور بڑی یا زیر ی، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیے یہاں سے ہماری مشق شروع ہو جاتی ہے. مشق یعنی کہ پریکٹس. جو ابھی ہم نے زیر پڑھا ہے اس کی پریکٹس ہم یہاں پر کریں گے. تو کس طرح؟ الف زیر ای، با زیر بی. اب دیکھیے ای اور بی، ای بھی جلدی پڑھا جائے گا اور بی بھی جلدی پڑھا جائے گا. تو ای اور بی، ای بی. ٹھیک ہے. بہت سے بچے یہاں بھی ایک مسٹیک کرتے ہیں، وہ سن لیجئے، بہت سے بچوں سے ہو سکتی ہے. کیا؟ ای اور بی چونکہ جلدی پڑھے جا رہے ہیں ابی، تو وہ جلدی کی وجہ سے اب پڑھ دیتے ہیں، اب. ٹھیک ہے. جبکہ با کے نیچے زیر ہے اور با کی اپنی آواز ہے بی، تو اس کی آواز بھی، با کی بی آواز بھی آنی چاہیے. لیکن جب ہم پڑھیں گے اب تو بی آواز تو آئے گی نہیں، تو اس لیے ہمیں با زیر بی، بی اس کو بھی پڑھنا ہے. تو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ ابی، یعنی ای کی آواز بھی آنی ہے اور بی کی، اور جلدی پڑھنا ہے ابی. ٹھیک ہے. پھر لام زیر لی. اب یہ جو لی ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ابی، تو ابی میں کو ای اور جوائن کر دیں گے، ابی لی، ابی لی. ٹھیک ہے. اور تینوں کو جلدی پڑھ دیں گے. دیکھیے نہ ای کھچے گا، نہ بی کھچے گا، نہ لی کھچے گا، تینوں کو جلدی سے پڑھ دیں گے، ابی لی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد را زبر را. اب دیکھو یہاں پر زبر بھی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا، اور یہاں پر آگے دیکھو دال زیر دی، تو یہاں پر زیر بھی ہے. اب یہاں پر آپ کو بہت دھیان سے پڑھنا ہوگا، اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ زبر کی آواز اوپر کو اور زیر کی آواز نیچے کو. تو را زبر را، زبر کی آواز اوپر ہو گئی، اور دال زیر دی، زیر کی آواز نیچے کو ہو گئی، دی. تو را اور دی کیا ہوا؟ ردی. اور اسی میں کو ہم فا ایڈ کر دیں گے، فا زبر فا، ردی فا. اور تینوں کو جلدی سے پڑھ دیں گے، ردی فا. نہ را کھچے گا، نہ دی کھچے گا، نہ فا کھچے گا، ردی فا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا زبر ہا، میم زیر می. اب دیکھیے یہاں پر یہ میں نے گول سرکل کرا، اس کے بیچ میں دیکھیے یہ جو یہاں پر جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر میں نے ابھی گرین ڈاٹ لگائی ہے، یہاں پر یہ آپ کو جوائنٹ دکھ رہا ہے، اس کو میم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے بچے یہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم میم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میم زیر می، تو ہا کی آواز اوپر کو اور میم کی آواز نیچے کو، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، می. تو ہا اور می، ہمی. اس کے بعد دال زبر دا، ہمی. ہمی میں کو دا ایڈ کر لیجئے، دا، ہمی دا، ہمی دا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا ٹون بھی بہت کام کرتی ہے. یہ جو ٹون، جس ٹون میں پڑھ رہا ہوں نا میں، حمیدہ، حمیدہ، ایبی لی، ردیفہ، حمیدہ، آپ کو اس ٹون کی کاپی کرنی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ٹون بھی بہت کام کر جاتی ہے بچوں کو یاد کرنے میں. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس ٹون کی کاپی کرنی ہے، میری ٹون کی. حمیدہ. شین زبر شاہ، ہا زیر ہی، شہی. زبر کی آواز اوپر شاہ اور زیر کی آواز نیچے کو. زیر کس کے نیچے ہے؟ ہا کے. تو ہا کا ہی ہو جائے گا، ہا کا ہی ہو جائے گا، شہی. اور دال زبر دا، شہیدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے نقطوں سے بھی پہچان کیجئے، کیونکہ ہم نے نقطوں سے اس لیے پڑھایا تھا آپ کو تاکہ آپ یہاں پر پہچان کر سکیں. اب دیکھیے یہاں پر با اس طرح سے ملا ہوا ہے، اس کے نیچے یہ ڈاٹ نقطہ ہے. ٹھیک ہے. بلیک کلر کا، یہ میں نے گرین کلر کی جو ڈاٹ لگائی ہے نا اس کے نیچے، تو یہ میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں صحیح کر کے. یہ با ہو جائے گا ہمارا، با زبر با اور خا زیر خی. دیکھیے یہ ان کو کہتے ہیں حروف مرکبات، یعنی حرف جو ہے آگے مل کر آتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا مل کر آئیں گے اور نقطوں سے ان کی پہچان ہوگی، اور تھوڑا سا ان کا اسٹرکچر بھی آدھا دیا گیا ہوتا، آدھا کاٹ دیا گیا ہوتا. جیسے یہاں پر یہ خا ہے، میں اس کو اگر پورا کروں اس طرح سے اپنی طرف سے، تو آپ دیکھیں یہ پورا ہوگا یا نہیں، اس طرح الف بیتے میں تھا، ہے نا. اب آپ کو یہ خا بالکل نظر آ رہا ہے، تو آپ کو آدھا اسٹرکچر ملے گا اس کا، جیسے یہ آدھا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ہٹا دیتا ہوں جو میں نے ایکسٹرا لگایا تھا. اب دیکھیں آپ، یہ آدھا ہے بس، یہ اور یہ ہے. تو آپ کو اس سے وہ نقطے سے پہچان کرنی ہوگی. اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ خا ہے، تو خا زیر خی. تو با اور خا زیر خی، بخی.
لام زبر لا، بخی لا، اور اب اس کو ایک ٹون میں پڑھ دیتے ہیں تینوں کو، بخیلا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سین زبر سا، دیکھیے یہ ہے گا، یہ رہا، ٹھیک. اب آپ دیکھیں گے بہت سے حرف اس طرح سے آئیں گے جو اوپر کو ہوں گے اس طرح سے، تو جو اوپر والا ہوگا جیسے یہاں پر سین اوپر ہے وہ پہلے پڑھا جائے گا. یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی ہے. تو سین زبر سا اور خا زیر خی. اب دیکھو یہاں پر بھی جو یہ خا آیا ہے یہاں تک تو سین ہو گیا یہاں تک، ٹھیک. اس کے بعد یہ اور یہ جو ہے اس کو اگر ہم پورا کر دیں، دیکھو یہ اس نے خا کا شیپ جو ہے وہ لے لیا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح آئیں گے، آپ کو آدھا اسٹرکچر ملے گا، آپ کو ایسے ہی پہچان کرنی ہوگی اس کی دیکھ کر کے، ٹھیک. تو اس کے اوپر نقطہ ہے اور یہ خا کے شیپ میں ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا خا کے اوپر ایک نقطہ، تو یہ خا ہو جائے گا خا زیر خی، سخی، اور را زبر را، سخی را، ٹھیک. اس کے بعد را زبر را، ہا زیر حی. دیکھیے یہ دیکھیے اب اس کے اوپر پیچھے نقطہ تھا اس طرح سے جو تھا، یہاں پر نقطہ تھا، یہاں پر دیکھیے، ٹھیک ہے. تو خا تھا اور یہاں پر دیکھو نقطہ نہیں ہے، خالی ہے بالکل. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہا خالی، تو یہ ہا ہے اور جیم کے بعد والا ہا ہے یہ. تو ہا زیر حی، تو را اور حی رحی، میم زبر ما رحیما. اب دیکھیے یہاں پر بہت سے بچے اس کو الف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو الف سمجھتے ہیں بہت سے بچے. لیکن الف جو ہوتا ہے وہ اگر شروع میں آتا ہے تو وہ ملا ہوا نہیں آتا، جبکہ یہ دیکھو عین سے آگے سے ملا ہوا ہے. اس طرح سے دیکھو، اس طرح سے گھوما اور یہاں سے عین سے مل گیا. اب دیکھیں آپ یہ لام کی شیپ ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے ہوتا نہیں ہمارا لام، اس طرح سے لام ہوتا نہیں ہمارا نیچے سے گول، اسی طرح سے یہ دیکھو، یہ تو یہ لام ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، لام زبر لا یہ والا، اور یہ عین زیر عی، یہ عین زیر عی، لعی. با زبر با، لعیبا، ٹھیک ہے. شین زبر شا، را زیر ری، شری، اور یہ با زبر با، شری با، ٹھیک ہے. پھر یہ عین زبر آ، اور یہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے ہی بتایا تھا، یہ جو اس طرح سے جوائن ہوتا ہے اس کو میم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میم زیر می، امی، لام زبر لا، امی لا. با زبر با، دیکھیے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا با کے نیچے ایک نقطہ، تو یہ با ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے. با زبر با، را زر ری، بری، قاف زبر قا، بری قا. خا زبر خا، طا زیر قی، خطی. فا زبر فا، خطیفا. جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی. بہت سے بچے یہاں پر اسٹارٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، کوئی بھی اسٹارٹنگ میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو بہت سے بچے یہاں پر کیا پڑھتے ہیں، یا تو وہ پڑھیں گے ججی یا پڑھیں گے زجی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں. تو پہلے جیم ہے تو اس لیے پہلے جیم کی آواز نکالنی ہے جا، اس کے بعد ہے زی، تو بات کو زی کی آواز نکالنی ہے زی، ٹھیک ہے، یعنی زا کی. تو جا اور زی، جا زی، جزی. پھر اس کے بعد عین زبر آ، جزی آ، ٹھیک ہے. اس کے بعد سین زبر سا، قاف زیر قی. دیکھیے گول ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا قاف کے اوپر دو نقطے. تو قاف زیر قی، تو سا اور قی، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی. میم زبر ما، سقی ما، ٹھیک ہے. غین زبر غا، شین زیر شی، غشی. یا زبر یا، غشی یا. نون زبر نا. دیکھیے بہت سے بچے اس کو زا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لگ بھی ایسا ہی رہا ہے جیسے زا ہے یا زال ہے، لیکن میں دونوں میں ڈفرینس بتا دیتا ہوں. زا میں، زال میں اور اس میں، یعنی بہت سے بچے زال سمجھتے ہیں، بہت سے بچے زا. تو زا اور زال جو ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح آتے ہیں تو وہ بالکل ملے ہوئے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہاں سے بالکل مل رہا ہے سین سے،
بالکل جوائن ہے اسی میں، ٹھیک ہے، جوائن ہے اسی میں. تو زے جو ہوتا ہے یعنی زا ہمارا اور زال یہ جوائن نہیں ہوتے ہیں بالکل، وہ ہے نا الگ ہوتے ہیں. اور جو بالکل جوائن ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے بالکل، تو وہ پھر زا اور زال تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جوائن نہیں ہوتے ہیں. تو پھر وہ کیا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا نون. ٹھیک ہے، ہم نے نون کے اوپر بھی ایک نقطہ پڑھا تھا، یاد کیجئے پیچھے. تو نون زبر نا، ٹھیک ہے، اور آگے یہ سین زیڈ سی، نسی. یا زبر یا، ٹھیک ہے، یا زبر یا، نسی یا، نسیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گئی آج کی کلاس بھی الحمدللہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے، 10 یا 15 منٹ بیٹھ کر کے جو آپ کو فری ٹائم جو بھی ملے اس میں فوکس کے ساتھ 100% اپنا فوکس دے کر کے خوب اچھے سے پریکٹس کیجئے اس کی. ٹھیک ہے، بار بار اس کو پڑھیے، پریکٹس کیجئے اس کی. ویڈیوز دیکھیے پہلے صحیح کر کے، اس کے بعد جس طرح ویڈیو میں بتایا گیا ہے اسی طرح سے پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایف اس کی ہم اپلوڈ کر دیں گے گروپ پر، تو آپ اس پی ڈی ایف سے اس کی پریکٹس کر لینا. اور آپ کو 2 باتیں دیکھیے یاد رکھنی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اور زیر کی آواز نیچے کو. اور یہ کھنچتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ زبر کھنچتا ہے اور نہ زیر کھنچتا ہے. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.